السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی ایک بڑی نشانی تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ یہ مخلوق زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے، یعنی یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دلچسپ پوائنٹ بتاؤں گی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کب آئیں گے۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت پر پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور ناصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے یہ نبی تو نہیں تھے، لیکن ہاں نیک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولیت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین 3 سفروں کا حال بیان کرتے ہیں۔ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے، اور 3 سفروں کے حال میں آپ کو بتاؤں گی، جو کہ عجیب و غریب اور حیران کن ہیں۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص اب حیات چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اسے موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو اب حیات چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور آپ کو اب حیات نہ مل سکی۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پہ پہنچ گئے تو ویسٹ میں ہی سورج غروب ہوتا تھا۔ وہ بالکل دنیا کے آخری کونے میں آ گئے۔ سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا جیسے کہ حیات چشمے میں سورج ڈوب رہا ہو، جیسے کہ سمندری سفر کرتے ہوئے جو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ لیکن ویسٹ کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ گئے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں ان کو ایک عجیب و غریب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے بدن پہ کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں کھاتے تھے۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، اور آپ بے بس ہو گئے۔ اور اب باری ہے آپ کے دوسرے سفر کی۔ یہ سفر عشق کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت یا مکان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا، جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے۔ جب سورج ڈھل جاتا تو یہ غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ ان قوم کا نام تھا منسک۔ حضرت ذوالقرنین نے انہیں بھی دین کی دعوت دی۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ کے ساتھ جنگ بھی کی، لیکن آپ نے ان کو بھی قابو کر لیا۔ باری ہے آپ کے تیسرے سفر کی، جو نارتھ کی طرف تھا۔ یہاں تک کہ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی عبادی عجیب و غریب تھی۔ ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کے مظلم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی۔ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یاسب بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ ان حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنوں انس کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور 1 حصہ انسان ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اگر اس دنیا میں 7 بلین انسان ہیں تو اس حساب سے 70 بلین یاجوج ماجوج ہیں، اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گی، نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم سے ہیں۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ ان کی تعداد 3 گروہ میں ہے، ایک تابعین، دوسرا تاریث، تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 سے زائد اولاد دے کے مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت خونخوار اور جنگلی ہیں کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ جب یہ باہر کے موسم میں
باہر نکلتے ہیں تمام کھیتی پھل کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی تو انہوں نے تانبے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور پہاڑ سے بھی اونچی کر دی، اور یہ بہت مضبوط دیوار ہے۔ جب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑیں گے تو رات ہو جائے گی اور ان میں ایک شخص کہے گا چلو کل توڑیں گے۔ اسی طرح وہ کہتے جا رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ان میں سے ایک شخص کہے گا انشاءاللہ اب کل توڑیں گے، اور اللہ کے حکم سے وہ دیوار اتنی ہی ہوگی اور وہ باہر آ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین سے ان 6 چیزوں کو اٹھا لے گا۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 یہ چیزیں اٹھا لی جائیں گی تو دنیا میں برکت نہیں ہوگی۔ سوچیں گے یاجوج ماجوج کیسے دکھتے ہیں؟ یاجوج ماجوج چھوٹے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج سب لوگوں کو کھا لیں گے اور کہیں گے زمین والوں کو ختم کر لیا، اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں، تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں پہ ایک کیڑا پیدا فرما دے گا تو سب مر جائیں گے، ہر طرف لاشیں ہوں گی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں دفنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، یاجوج ماجوج کے جسم کو لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا۔ یہ سزا تو ان کو دنیا میں ملی ہے، اب دوزخ میں ان کو سزا ملے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ تھینک یو۔